بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنگاپور گاؤں کی خاموش اور پرسکون فضا میں صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا بھی نہ تھا کہ ایک پرانے سے مٹی کے گھر کے آنگن میں بکری چمیلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ رات بھر اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھوک کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں برداشت کی تھیں۔ وہ صرف اپنی نیند، اپنا سکون اور اپنی آرام طلب طبیعت کے بارے میں سوچ کر سوئی تھی، مگر جیسے ہی سورج کی پہلی ہلکی سی کرن آنگن میں پڑی، اس کے بچوں نے بھوک سے نڈھال ہو کر کراہنا شروع کر دیا۔ تینوں بچے اپنی چھوٹی چھوٹی آواز میں مسلسل کہہ رہے تھے، اماں اماں ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، رات سے کچھ نہیں کھایا۔ مگر چمیلی جو ہمیشہ کی طرح بیزار اور سست تھی، آنکھیں کھولنے کے بجائے الٹا چڑچڑا کر کہنے لگی، ارے تم لوگ مجھے سونے بھی نہیں دیتے۔ بچے رونے لگے تو وہ مجبوراً اٹھی، مگر بڑبڑاتی رہی کہ یہ بچے اس کی نیند کے دشمن بن چکے ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ گزشتہ رات دیا ہوا کھانا کہاں گیا، تو بچوں نے شرمندگی سے بتایا کہ وہ سب کھا چکے ہیں، جس پر چمیلی غصے سے بولی، تم لوگوں کے پیٹ تو جیسے بغیر تلے کے برتن ہیں، جتنا لاؤ سب ختم۔ مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اسے جانا ہی پڑا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوچے بغیر نکل پڑی کہ جیسے خزانے خود چل کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ مگر اب جنگل کے جانور بھی اسے جان چکے تھے کہ یہ بکری کام چور ہے، نہ کسی کی مدد کرتی ہے، نہ شکریہ ادا کرتی ہے، اس لیے وہ سب اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ چمیلی راستے میں بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ آخر میں ہی کیوں مجھے ہی جانا پڑتا ہے۔ بچے بھی بس کھاتے رہتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کہ ان کی ماں بھی تھک جاتی ہے۔ چلتے چلتے اسے دور ایک بڑا سا خوبصورت باغ دکھائی دیا، جس میں مختلف رنگوں کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے۔ اس کا دل خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے سوچا کہ آہا، آخر قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی، یہاں سے بڑی آسانی سے پیٹ بھر کر لے جاؤں گی اور بچوں کے لیے بھی کچھ جمع کر لوں گی۔ مگر جیسے ہی وہ باغ میں قدم رکھنے ہی والی تھی، ایک طاقتور اور سخت گیر بیل سامنے آ گیا۔ وہ باغ کا رکھوالا تھا۔ بیل نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا، رک جا بکری، یہ باغ کسی یتیم خانے کی خیرات نہیں ہے، یہاں کے پھل قیمت دے کر ملتے ہیں۔ چمیلی نے ہاتھ جوڑ کر رحم کی درخواست کی، مگر بیل نے شرط رکھی کہ اگر وہ روزانہ باغ میں پانی دے، پودوں کی نگرانی کرے اور کام کرے، تب وہ اسے روز کھانا دے سکتا ہے۔ مگر چمیلی نے جیسے آگ بگولا ہو کر کہا، میں کام ہرگز نہیں، میں کام کرنے نہیں آئی، کھانا لینے آئی ہوں، اور غصے میں وہاں سے چل دی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک گھر دیکھا۔ آنگن میں دو خوبصورت بکریاں تازہ گھاس کھا رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر چمیلی کے دل میں امید جاگی کہ اپنی ہی نسل کی ہیں، یہ تو مجھے کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گی۔ مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی، ان دونوں بکریوں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ یہاں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، ہمیں روز مالک کو دودھ دینا پڑتا ہے، تب کھانا ملتا ہے۔ اتنے میں ان کا مالک ہریا بھی آ گیا۔ اس نے چمیلی سے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ چمیلی نے کہا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ ہریا نے بھی شرط رکھی کہ اگر وہ اسے روز دودھ دے گی تو وہ اسے اچھا کھانا دے گا۔ مگر چمیلی نے گھمنڈ سے کہا، میں کسی کی نوکر نہیں بن سکتی، اور وہاں سے بھی چل دی۔ وہ تھک کر چور ہو چکی تھی، پیروں میں درد تھا، آنکھوں میں نیند تھی، لیکن بھوک اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی رہی۔ اچانک اسے ایک بڑا سا کھیت ملا، جہاں اچھی خاصی پکی ہوئی فصل موجود تھی، اور کھیت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً سوچا کہ یہ تو تیار بیٹھا خزانہ ہے، یہاں تو مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، اور اس نے دل کھول کر کھایا۔ نہ صرف خود کھایا بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت ساری فصل توڑ لی۔ کھانا کھا کر وہ درخت کے نیچے نیند میں ڈوب گئی، مگر جلد ہی کھیت کا مالک چمن وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے، چوری ہوئی ہے، اور مجرم چمیلی ہے۔ وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے چمیلی کو درخت سے باندھ دیا اور کہا کہ یہ سزا ہے اس کے جرم کی۔ چمیلی کتنی ہی منتیں کرتی رہی، مگر چمن کا دل نہ پسیجا۔ وہ اسے 3 دن تک بھوکا پیاسا چھوڑ کر گھر سے چلا گیا۔ ادھر بچے گھر میں بیٹھے اپنی ماں کا انتظار کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے ماں کی تلاش کا فیصلہ کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر چمیلی مسلسل کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت ایک چوہا آیا، اس نے چمیلی کو پہچانا اور اس نے رسی کاٹ دی۔ چمیلی فوراً بھاگی، بچوں کے لیے کھانا لیا اور گھر پہنچی، مگر بچے غائب تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح گاؤں میں بھاگتی رہی، ہر کھیت ہر راستہ تلاش کرتی رہی۔ پھر بیل کے باغ پہنچی۔ بیل نے بتایا کہ بچے آئے تھے، مگر جب اس نے انہیں بتایا کہ ان کی ماں سست اور کام چور ہے تو بچے شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ ہریا کے گھر گئی، جہاں اسے پتہ چلا کہ بچے بھوکے پیاسے آئے تھے
ہریا نے انہیں کھانا دیا، مگر کھانے کے بعد وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکل گئے اور راستے میں ایک شیر نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر چمیلی پر جیسے قیامت گزر گئی۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی اور اپنی سستی اور کوتاہی پر پچھتاتی رہی کہ اگر وہ کام قبول کر لیتی، اگر وہ محنت کرنے سے نہ گھبراتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ دوبارہ چمن کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے پھر سے باندھ دو، میں ایسے جینے کے لائق نہیں۔ مگر اسی وقت پیچھے سے بچوں کی آواز آئی۔ چمیلی نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے تینوں بچے زندہ کھڑے تھے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پتہ چلا کہ چوہے نے بچوں کو بھی شیر سے بچایا تھا۔ چمیلی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہریا کے سامنے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ محنت کرے گی اور اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دے گی۔ ہریا نے اسے اپنے کھیت میں کام دے دیا۔ اس دن کے بعد چمیلی اور اس کے بچے محنت سے جیتے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔